لوگ یتیموں کا مال کھاتے ہیں۔ دنیا میں کیا ہوتا ہے، کسی بچے کا یا بچی کا باپ انتقال کر گیا تو ماموں کہلانے والے، خالہ کہلانے والیاں، چچا کہلانے والے، دادا کہلانے والا، نانا کہلانے والا، بھائی کہلانے والا یہ دیکھتا ہے کہ یہ تو چھوٹا بچہ ہے، اس کے باپ کا انتقال ہو گیا ہے، مال بہت ہے، تو اب کیا کرتے ہیں لوگ، یتیم کا مال ہڑپ لیتے ہیں، یتیم کا مال اپنے نام پر کرا لیتے ہیں، یتیم کے مال میں ناجائز تصرف کرنا شروع کر دیتے ہیں، وہ اپنی ذات پر اسے خرچ کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ حضور اکرم علیہ السلام ایسے لوگ جو یتیموں کا مال ناحق کھا جاتے ہیں ان کے بارے میں کیا فرما رہے ہیں، ذرا دیکھیے۔ مسند ابو یعلا کی روایت ہے، حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث پاک کے راوی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، یبعث اللہ عز وجل یوم القیامت قوما من قبورہم، قیامت کے دن کچھ لوگوں کا اللہ تعالیٰ قبروں سے اس حال میں اٹھائے گا، تعجج افواہہم نارا، کہ ان کے منہ سے آگ کے شعلے نکل رہے ہوں گے، ان کے منہ سے آگ بھڑک رہی ہوگی۔ فقیل من ہم یا رسول اللہ، پوچھا گیا اے اللہ کے رسول یہ کون لوگ ہیں جن کے منہ سے آگ نکل رہی ہے؟ تو آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، الم ترى ان اللہ یقول، کیا تو نے نہیں دیکھا، کیا تو نے نہیں پڑھا کہ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں کیا فرما رہا ہے، ان الذین یأکلون اموال الیتامی ظلما انما یأکلون فی بطونہم نارا، کہ وہ لوگ جو یتیموں کا مال ناحق کھا جاتے ہیں، قرآن کہہ رہا ہے انما یأکلون فی بطونہم نارا، بے شک وہ اپنے پیٹوں کو نیری آگ سے بھر رہے ہیں، یعنی وہ مال نہیں کھا رہے ہیں، حقیقت میں وہ آگ کھا رہے ہیں، قیامت کے دن وہی آگ ان کے منہ سے نکالی جائے گی، لوگ دیکھ کر پہچان جائیں گے کہ یہ یتیموں کا مال کھانے والا بدبخت تھا، اسی لیے اللہ نے حساب سے پہلے ہی آج اسے اس ذلت میں، اس رسوائی میں مبتلا فرمایا ہوا ہے۔ عزیزان گرامی، ہم میں سے بھی اگر کوئی ایسا ہے جس نے جان کر انجانے میں اگر کسی اپنے رشتہ دار یتیم کا مال کیونکہ ہم کیا سوچتے ہیں، یتیم کا باپ مر گیا، اس کا دیکھنے والا کوئی نہیں، لیکن اسے سمجھنا چاہیے باپ مرا ہے اس کا، رسول ابھی زندہ ہے، باپ مرا ہے اس کا، خدا اس کے ساتھ ہے، خدا اس کو دیکھ رہا ہے۔ یہی وجہ ہے یتیم کی کفالت کرنے کا جو اجر ہے، قرآن میں اللہ تعالیٰ جا بجا اس اجر کا اعلان کرتا ہے۔ حضور پاک علیہ السلام نے بھی یتیم کی کفالت کرنے اور یتیم کا ساتھ دینے، اس کے ساتھ بھلائی کرنے کے مختلف ثواب کا ذکر حضور نے فرمایا ہے۔ ایک مقام پر ترمذی شریف کی روایت ہے، حضور فرما رہے ہیں انا وکافل الیتیم فی الجنۃ کہاتین، حضور نے اپنی ان دونوں انگلیوں کو سبابہ اور وسطی یعنی شہادت کی انگلی اور بیچ کی انگلی، دونوں انگلیوں کو ملا کر اشارہ کرتے ہوئے آقا علیہ السلام نے صحابہ سے ارشاد فرمایا کہ اے میرے صحابیوں سنو، انا وکافل الیتیم فی الجنہ کہاتین، کہ میں اور یتیم کی پرورش کرنے والا، یتیم کے ساتھ بھلائی کرنے والا، یتیم کے ساتھ اچھائی کا سلوک کرنے والا، انصاف کرنے والا، میں اور وہ آدمی جنت میں ایسے ہی ایک ساتھ رہیں گے جس طرح یہ میری دو انگلیاں ہیں۔ تو یتیم کا مال ہم سوچتے ہیں کوئی نہیں ہے، لیکن اللہ اور اس کے رسول کی خصوصی توجہات اس کی جانب متوجہ رہتی ہیں، لہذا یتیم کا سوچئے جب اللہ خود یتیم کا مال کھا جانے والوں کے لیے قانون بنا رہا ہے، قانون اللہ کا ہے کہ جو یتیم کا مال ناحق کھا جاتے ہیں، قیامت کے دن انہیں اس عذاب میں مبتلا کیا جائے گا کہ ان کے منہ سے آگ نکلے گی۔ جب اللہ کا بنایا ہوا یہ قانون ہے تو پھر یتیم کا اللہ کی بارگاہ میں کیا مقام ہوگا، ہم کو سوچنا چاہیے۔